روحي وصار الدمع يبكي. آسان فرما، قبول فرما. اچھا آپ سوچو کئی بھی یہی دعا بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے. عمرہ کا ارادہ کرتے ہو، احرام بنتے ہو، آسان فرما قبول فرما. طواف کر رہے ہو، آسان فرما قبول فرما. اے اللہ میں حج کا ارادے سے احرام باندھ رہی ہوں اور ارادہ کر رہی ہوں، نیت کر رہی ہوں، آسان فرما. تو معلوم یہ ہوا یہ دعا بار بار اس لیے کروائی گئی ہے اللہ تعالیٰ جس بندے اور بندی کے لیے جو کام آسان فرما دیتے ہیں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ میاں آسان نہ کرے تو آسان کام بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. اللہ آپ کے عمرے کو بھی آسان فرمائے، اللہ آپ کے حج کو بھی آسان فرمائے 5 دن میں. اور خاص طور سے بہت سی باتوں میں ایک بات یہ ہے، آپ الرجی کو باقی رکھیے. کچھ لوگ بولتے ہیں جاتے ہی عمرے کرنا ہے. پتہ نہیں ابھی کہہ رہے ہو آپ کہ یہاں سے مدینہ جا رہے ہیں مکہ، ابھی اطلاع نہیں ملی آپ کو. ماشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج ہوا تھا. اگر اللہ کرے اگر آپ لوگ بھی مدینے سے جا رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تو آپ حج کا ارادہ کرے تھے، ذو الحلیفہ سے آپ نے حج فرمایا تھا. ابھی اطلاع تو نہیں ہے، بعد میں اطلاع ہوگی. پر جیسا بھی ہو تو آپ جو ہے سفر حج میں آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریے اللہ آسان فرما قبول فرما. اور دوسری بات، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ سے بھی ہوتا ہے ہمارے سے بھی ہوتا ہے کہ ذہن میں اندیشے لگے ہوئے ہیں، تشویش میں کیسا ہوتا کیا ہوتا، کھانے کا نظام، رہنے کا، ایسا ہو رہا کہتے ایسا ہو رہا. حج عورتوں کا جہاد ہے، اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین نے منع فرمایا ہے حج میں جو تکلیف آپ کو ہوتی ہے وہ آگے لوگوں کو نہیں سنا ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا نہیں بولنا. ہم لوگ 2005 میں والدہ کے ساتھ حج پہ تھے. اللہ تعالیٰ ہماری والدہ محترمہ کی درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو اس موقع پر میرے کو ایک جگہ ایسی بات کرنے کا موقع ملا تو میں بولا، کچھ لوگ بولتے ہیں میں ہماری امی کو لے جا رہا ہوں، ابا کو لے جا رہا ہوں. بولے غلط بات ہے. میں ایک جگہ بیان کرا تو ایک بڑے بزرگ میرے والد کے ساتھی تھے، گلے مل کے رونے لگے. میں نہیں لے جا رہا ہوں، میری والدہ میرے کو لے جا رہی. بولے آنکھوں میں آنسو لگ کے ملے. ہم کون ہوتے اپنے بڑوں کو لے جانے والے؟ امی کو لے جانے. بھائی بچہ بیٹا ہوا بھی بولتا میں کہاں جاتا ہوں جی صاحب میری امی میرے کو لے جا رہی ہے. ابھی یہاں سے گلگوٹے میں ایک بچہ ہے، بہت اس سے پوچھا کیا بیٹا کیسا ہے کیا نہیں پوچھا تو ابا تمہارے پاس ہے کیا ایسا پوچھا. پوچھتے نہ تھا کہ امی کا ہے ابا کا ہے پوچھا تو نہیں صاحب میں ابا کے پاس ہوں. جتنے لوگ نوجوان جا رہے ہیں میں لے جا رہا ہوں مت بولو. میری والدہ میرے کو لے جا رہے ہیں، میرے والد صاحب میرے کو لے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں ہمارے حج کو قبول بھی فرمائے گا اور حج اکبر بھی بنا دے گا. تب بھی ایسا بولنا چاہیے. تکلیف تو ہوتی ہے، اس کا اظہار کرنے کے ہم لوگ اس موقع پر ایک حیدرآباد کی خاتون آئی تھیں اور تقریباً 100 سال کی عمر. وہ عرب میڈیا وغیرہ الیکٹرانک میڈیا پھر جگہ جگہ ان کی فوٹوਆਂ لے رہے تھے، تصویریں لے رہے تھے. مجھے صحیح اس وقت یاد نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی تھے، کچھ لوگ تو تھے ہوں گے، مگر وہ دبلی پتلی خاتون تھی تو بیچارے 100 سال کی عمر اوپر تھی. مینا کے اندر ان کا انٹرویو لیا گیا تو ہوتا تکلیف ہی ہے. اب ہم لوگ مینا سے کہاں جانا ہے، عرفہ کو جانا ہے، تو بس بولے یہاں آتی تو یہاں چلے گئے. پھر بولے یہاں نہیں آ رہی تو وہاں جانا پڑا تو وہاں چلے گئے. بولے وہاں نہیں آ رہی پھر یہ چکر میں اتنے چکر ہو گئے. وہ کیا بولے معلوم ہو میرے کو معلوم ہوتا من صاحب اتنی تکلیف ہوتی وہ تو کبھی نہیں آتی جی. بولے آتش نہیں ہے. میں بولا اماں نہیں بولنا جی خالہ ایسا حج کا سفر ہے کیا جی من صاحب وہاں سے وہاں لے جا رہے ہیں، وہاں جو کر رہے ہیں، یہاں جو کر رہے ہیں، یہاں جو کر رہے ہیں. پہلے معلوم آتا بھائی آتش رہتی بولے ایسا نہیں بولنا چاہیے. اچھا پھر پوری زندگی بھر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں ایسی معاف ہوتے کیا بولو؟ پوری زندگی بھر کے گناہ. حدیث ہے رسول اللہ کی رجع کا یوم ولدت امہ، وہ ایسے جیسے آج کے دن ہو جانا پاک ہو کے حاجی آ جاتا ہے. حاجیوں کو دعا دے کے رخصت کرنا ہے، آنے کے بعد ان سے دعا لینا ہے اللہ آپ کے سفر کو آسان کرے، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے عمرے کو قبول فرمائے. دوسری بات ایک اہم ترین بات ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کیسا ہوتا کیا ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جی. لے جانے جانے والے کون، لے جانے والا کون.
جانے والے ہم اللہ کی بندیاں ہیں، لے جانے والے کون؟ اللہ۔ اور حاجی کس کا مہمان ہوتا ہے؟ رحمان کا، ضیوف الرحمان، ہم رحمان کے مہمان، ہم مہمان ہیں، رحمان ہمارا میزبان ہے، پھر ہمارے کو پریشانی کیا ہے بھائی؟ سوچنا کہیں کیا ہے؟ کوئی بڑا آدمی بول دیا میں ہوں صاحب تو سوچتے ارے جی سب میں دیکھ لیتا ہوں، بولا تو کوئی سوچتا آدمی پریشان ہوتا۔ تو ہم جا رہے ہیں، لے جانے والے رحمان ہے، حاجی رحمان کا مہمان ہوتا ہے، ضیوف الرحمان ہے، تو پریشانی کہیں کیوں میرے کو؟ کچھ بھی نہیں سوچنا، کوئی ایسا پریشان کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ۔ جانے سے پہلے جن کے جو حقوق ہیں آپ اللہ کے واسطے ادا کر کے جاؤ۔ حدیث میں ہے من حج للہ، حج اللہ کے لیے کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا، کچھ لوگ دکھاوے کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ بزنس کے لیے حج کریں گے، کچھ لوگ شہرت کے لیے حج کو جائیں گے، کچھ لوگ مانگنے کے لیے حج کو جائیں گے۔ لوگ ہم ملتے نا کچھ تو بھی دو کھڑے اچھے بات کھڑے ہو جاتے ہیں صدقے کے واسطے۔ پیرس اور لندن کو جانے کے بجائے اعلامیہ دے دیا نا جاؤ حج کو عمرہ کرو۔ آج کل ایک نیا چل رہا ہے صدر صاحب کہ لوگ نے حج کو چھوڑ دیے، ہر کوئی عمرے کو جا رہا ہے، جو دیکھو عمرے کو، جو دیکھو۔ ارے بھائی حج فرض ہے تمہارا، عمرہ کرو، ہم منع نہیں کر رہے ہیں آپ کو، ایک خط سوار ہے لوگوں پہ، ہم آپ کو روک رہے نہیں حج سے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہلیت دی ہے اور آپ کے پاس صلاحیت ہے تو آپ پہلے حج کریے، بار بار عمرہ کرنے سے مطلب نہیں ہے۔ تو آپ یہ سوچیے اطمینان سے جائیے، اور کسی سے کچھ غلطی ہو گئی، کسی کا کچھ حق ہے تو حق دے کے جاؤ، معافی مانگ کے جاؤ۔ اخباروں میں نقل ڈالو میں فلاں تاریخ کو فلاں صاحب حج کو جا رہے، اور پھر جو کہا سنا معاف، اخبار میں ڈالنے سے معاف ہو جاتا۔ آپ جائیے صاحب، گھر تک پہنچیے، ان کے پاس جائیے، معافی مانگیے، درخواست کریے، انسان ہو مجھ سے کچھ غلطی ہو تو اللہ کے سے معاف کر دو، ایسا بولیے آپ۔ اس کے بعد جائیے اللہ کے گھر کو۔ اب کیا کہ اخبار میں ڈال دیے نہیں اللہ کے واسطے مت کرو، کوئی حج نہیں۔ من حج للہ کہا گیا، جو اللہ کے لیے حج کرے اس کے لیے اجر ہے، جو شہرت کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے کوئی اجر نہیں۔ من ساما یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا۔ جو فرمایا جو اللہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، نماز کیا پڑھا اس نے تو شرک کیا۔ حج اللہ کے واسطے کرنا ہے، سادے سیدھے انداز میں جائیے، خاموش انداز میں جائیے، اپنے صحت کی حفاظت فرمائیے کر لیجیے آپ، اور حج سے پہلے اپنی انرجی کو باقی رکھیے۔ 5 دن سے پہلے اتنے عمرے کر لیتا ہوں، اتنے عمرے کر لیتا ہوں، اللہ کے واسطے ایک آدھ عمرہ کریے، پھر موقع ہو ایک آدھ عمرہ کریے، آپ طواف زیادہ کریں۔ پوری دنیا میں ایک ہی عبادت ایسی ہے جو سوائے حج مکۃ المکرمہ کے کہیں ادا نہیں کر سکتے آپ۔ نماز یہاں پڑھ سکتے ہیں، قرآن یہاں پڑھ سکتے ہیں، تہجد یہاں پڑھ سکتے ہیں، روزے یہاں رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ یہاں دے سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ طواف صرف بیت اللہ کا، جتنا چاہے آپ طواف کریے، اپنوں کے نام سے، مرحومین کے نام سے، والدین کے نام سے، زندوں کے نام سے، مردوں کے نام سے، سب کے نام سے طواف کریے، بخشیے۔ ایک طواف میرے والد کے نام سے، ایک طواف میری اہلیہ کے، میرے مرحوم دادا کے نام کریے آپ اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے نوجوان بچے موقع ہے تو وہ کرو اپنے مرحومین کے نام سے، اپنے والدہ کے نام سے، لیکن زیادہ آپ طواف کریے، لیکن آپ یاد رکھیے حج تک اپنی انرجی کو باقی رکھیے آپ۔ 5 مرتبہ کیا ہوتا معلوم، شوق میں آتے ایک عمرہ 2 عمرے، 10 طواف 20 طواف، آج میں 50 طواف کری گئے، آج میں 10 طواف، عین حج کے وقت میں بخار آ جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ حج کے 5 دن کا کیا اثر ہے، وہاں بیمار ہو گئے تو اس لیے آپ اپنی انرجی کو باقی رکھیے۔ حج ہو گیا آپ کا، 5 دن آپ فری ہو گئے، آپ روزہ نہ کرو، میں آپ کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ کو مدینہ، اگر مدینہ نہیں جانا ہے تو مدینہ جانا ہے، کچھ بھی ہو گیا تو اپنے گھر میں اپنے بلڈنگ میں رہتے ہیں، سارا نظام آپ کو ہے۔ آپ حج کے بعد آپ طواف بھی کریے، عمرے زیادہ کریے، مگر حج سے پہلے اپنے آپ کو بچائیے۔ ہم ہمارے استاد محترم نسائی شریف پڑھتے ہوئے انہوں نے ایک دعا مانگی تھی، حدیث میں ہے بیت اللہ کو جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتی ہے نا، جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی نظر بیت اللہ پر جاتے ہوئے ایسا ہے وہ نشیب میں ہے، پھر ایسا جائیں گے آپ پر روز۔ تو کیا دعا کرنا، بہت سی دعائیں علماء نے لکھا ہے۔ ایک دعا تو آپ سب کو یاد ہے، ہماری خواتین کو سب کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
ایسی جگہ کھڑے ہو جائیے کہ کوئی راستے سے چلنے والے آپ کو دھکا دے کے ہٹا نہ دے. آپ راستے میں کھڑے ہو جائیں گے اور ریل آئیں گے آپ کو دھکا دیں گے. آپ جہاں سے کعبۃ اللہ کو شوق سے پوری محبت سے وہاں دعا کرنا نہیں پڑتا، الفاظ دل کے جذبات الفاظ بن جاتے ہیں. جی بھر کے آپ شوق سے دیکھیے. ان دعاؤں کے اندر ایک دعا یوں کریے، بہت آسان دعا اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اے اللہ، میں جب تک زندہ رہوں جو دعائیں مانگوں، جن کے لیے مانگوں، وہ ساری دعائیں قبول فرما. پوری زندگی بھر کی دعائیں اس میں آ گئی. جب تک زندہ رہوں جو دعائیں مانگو، جن کے لیے مانگو، وہ ساری دعائیں قبول فرما. ایک دعا مانگ کے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، ملک کے لیے، اہل غزہ کے لیے، فلسطین کے لیے، سارے عالم کے لیے کریں گے انشاءاللہ. آپ دعا کر کے آ جائیں گے اور اللہ میں قبول کریں گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو حج نصیب ہو جائے گا. تو ایک دوسرا یہ سفر میں ہمارے خواتین سے بھی ایک کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حاجی کبھی چور نہیں ہوتا، نمازی کبھی چور نہیں ہوتا. چور حج کے لبادے میں آ کر چوری کرتا. اس لیے ہمارے مشائخ بولے عورتوں کو زیورہ وغیرہ یہ وہ چیزیں پہننے کے لیے جانا، مکے کو حرم کو جاتے رہے پہننا چاہیے، ساری زندگیاں پہن رہی. ہم لوگ ہماری والدہ کے ساتھ معراج گئے، حج عشاء کی نماز پڑھ گئے، واپس آ جا رہے ہیں تو انڈونیشیا ملیشیا کی کوئی خاتون تھی. اچھا سارے برقعے کون پہچانتا؟ CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں بہت سے. بزرگ بل کے اس کا کوئی زیور تھا ایسا، وہ خاتون برقعہ میں خاتون پہچانتے اور آگے رو رہی ہے. کیا کرتے؟ مت پہنو، آپ کو زیور کو مت کرو بھائی، مارے اس کو لے لو اور چلے. آپ زیور و سادہ رہو. آپ کو ہر ایک کے پاس فون رہنا، آپ کے پاس بھی آپ کے پاس بھی. جلدی آپ جلدی آ گئے تو بولنا ہے فلاں جگہ گیٹ نمبر فلاں وہاں ٹھہریں گے، وہیں رکے رہیں گے. یا پھر حمامات کا نمبر ہے بتا دیں گے وہاں ٹھہریں گے. بابو عبدالعزیز پہ رہیں گے یا گھڑی کے پاس ٹھہریں گے. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانا، ساتھیوں کے ساتھ آنا، وہیں انتظار کرنا. چاہے کتنی بھی دیر ہو جاؤ وہاں سے مل کے چلے جانا. دونوں پہلے فارغ رہے تو بھی آ جانا. اگر مرد پہلے فارغ ہوتے وہاں سے ان کا انتظار کر لینا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہمارے ساتھ، اس موقع پہ ایسا ہوا ایک نوجوان بیچارہ، دونوں کے فون چلے گئے، میاں کا بیوی کا، دونوں کے. آپ لوگوں کیسا کنٹیکٹ کرنا وہ لوگ. کبھی ایسا ہوتا. حاجی چور نہیں ہوتا، آج چور حج کی شکل میں آتا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ زیارت کے لیے جائیں یا پھر مسجد عائشہ کو آپ عمرے کے نیت سے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مردانہ بھی ساتھ میں ہے تو ایک نزاکت آپ اس کو محسوس کر لیجئے. پہلے آپ بیٹھیں گے مرد، بعد میں خواتین بیٹھیں گے کار میں، ٹیکسی میں. پہلے مرد بیٹھیں گے، اس کے بعد خواتین کو بعد میں بٹھائیں گے. اب اتر رہے ہیں، پہلے جتنی خواتین ان کو اترنے کا موقع دیجئے، بعد میں آپ بیٹھیے. یہ تھوڑا سا نزاکت ہے، آپ محسوس کیجیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما. ہم سب دعا کرتے ہیں. اس کا ذرا احتیاط کیجیے آپ کہ بات چھوٹی موٹی چیزیں، اور اپنے صحت کو آپ حفاظت کریے اور خوب اللہ سے مانگیے، طواف زیادہ سے زیادہ کریے، دعاؤں کا اہتمام کریے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج نصیب فرمائے گا. اور حج تو جوانوں کا ہے، جوانوں کی عبادت ہے اللہ کی طرف. اب اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس سے بھی، ہمارے ریاست سے، ملک سے اکثر نوجوان حج پہ جا رہے ہیں ماشاء اللہ. بہت سی بچیاں، غیر شاید انبیائی بچیاں بھی ماشاء اللہ حج پہ جا رہے ہیں. اچھا ذرا کمزور ہو گئے تو یا نماز ہی اپن صحیح نہیں پڑھ سکے، حج کر لیتے تھی. نماز میں بیٹھ کے پڑھنا پڑ رہا، پیروں میں تکلیف ہے، گھٹنوں میں تکلیف ہے، مسجد کو آنا مسئلہ. اگر کچھ خواتین ایسے ہیں جن کو پیر میں تکلیف ہے، کوشش کیجئے کہ پوری نمازیں حرم میں ہو. 5 نمازیں، 1 لاکھ نماز کا ثواب، 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کا. اور مدینہ منورہ میں 1 نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. مگر بعض علماء نے لکھا ہے جو معذورین ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 5 وقت میں نہیں جاتے، پڑھ لیتے چلے جاتے ہیں. تو بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حدود حرم کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں ختم ہو رہا؟ وہ عربی میں لکھا رہتا بدایا حرم، نہایا حرم، اینڈ حرم، آغاز لکھا ہوا رہتا اس طرح سے. تو آپ وہ ایک نزاکت، بعض علماء نے مشائخ نے یہ لکھا ہے حدود حرم میں جہاں بھی یہ نماز پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو، چونکہ عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے، اسے بھی 1 لاکھ نماز کا عطا فرمائیں گے. لیکن یہ نوجوانہ نکل لینا ایسا بچنے کے واسطے نہیں، وہ یہاں بھی مل جاتا ہے. یہ جو معمر حضرات خواتون ہیں جن کو پیر میں تکلیف ہے، بس بدلنا پڑتا، وہاں چڑھنا پھر وہاں اترنا، پھر ایکسیلیٹر پہ پھر چڑھنا، پھر جا کے یہ ہے نا. آپ کوشش کیجئے پوری نمازیں ہوں. اگر نہیں ہو سکا آپ اپنے محلے کی مسجد میں، جس میں آپ کی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے نیچے مسجد میں نماز پڑھ لیجیے. خواتین اپنے اپنے بلڈنگوں میں نماز پڑھ لیں گے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی ثواب جو آپ کو حرم کا وہ ملے. کوشش کیجیے مکۃ المکرمہ کے قیام میں آپ کا ایک قرآن ہو جائے. تھک گئے آپ تو آپ زیادہ کریں گے کچھ نہیں ہے. حرم میں ایک جگہ بیٹھ کے خالی بیت اللہ کو دیکھتے رہیں گے. بیت اللہ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اللہ کی رحمت ملتی ہے. پھر فرمایا 3 احتیاط کے ساتھ جب مدینہ منورہ کے حاضری کے سلسلے میں چند باتیں عرض کر کے جب تک مفتی صاحب آ جائیں گے. اللہ آپ سب کے سفر کو آسان فرمائے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ بعافیت پہنچائے. آمین. تو انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اللہ اپنے گھر میں اور اپنے خاندان کے اندر اللہ آپ کو پہنچائے. میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، آپ کو یہ دعا دے کر رخصت کرتا ہوں. وہاں جانے کے بعد ہمارے لیے اور یہ ہمارے انتظامیہ کے لیے اور آج کا جو پروگرام ہے ان کے لیے آپ اپنے طور پر خصوصی دعا میں یاد رکھیے کہ جنہوں نے ہماری تربیت کے لیے یہ سارا نظام چلایا ہے. یہ ہمارے قاسمی گروپ کے برادران بھی ہیں اور حج سوسائٹی محبوب نگر کے تمام کے لیے دعا کریے. اللہ ہم سب کو صحت دے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. آپ پریشان ہونا نہیں ہے، میں یہاں پہ آپ کو بتا دیا، رونا دھونا نہیں، معافی تلافی کر کے جاؤ. جس سے رشتے داروں میں جس سے بات چیت بنے، کچھ نہیں ہو جاتا جی، مر نہیں جاتے، جان نہیں جاتی، عزت نہیں چلے جاتی. اللہ کے واسطے نہیں مساج میں بڑا ہوں جی، کیسا بات کرنا ہوں، چھوٹا ہے بدماش میرے پاس آتا نہیں. ارے بھائی بڑے رہے تو کیا، سب بڑے تھے ہی بڑے ہیں، بڑے تو اللہ ہے. بس اللہ کے واسطے بڑے ہونے کے باوجود چھوٹے کے پاس جاؤ بابا میرے سے کچھ غلطی ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دو. اللہ بڑے کو اور بڑا بنا دیں گے. چھوٹے کے دل میں کیسا جاؤں بولو، تم چلے جاؤ جا کے معافی مانگ لو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چھوٹے کو بڑا کر دیں گے، بڑے کو اور بڑا کر دیں گے. اور جو حقوق ہے وہ حقوق ادا کر کے جاؤ. جس کا جو پائی دینا ہے لکھ کے چلے جاؤ، کس کو دینا ہے آپ کو، آپ اس کو ادا کر کے چلے جاؤ، معافی تلافی کر کے چلے جاؤ. جہاں تک ہو سکے سادے انداز میں دعوتوں کو اوائڈ کرو. کھانے پینے میں چلنا ابھی بتائی نہیں، روزانہ حج سوسائٹی سے بتایا 5 کلومیٹر آپ کے پاس 1000 ریال بھی رہیں گے، آپ کو چلنا ہی چلنا پڑتا. مینا سے آپ جائیں گے عرفہ کو، وہاں تو بس کی سہولت ہے. پھر عرفہ سے آپ مزدلفہ آئیں گے، پیدل آنا ہے. مزدلفہ سے مینا آئیں گے، پیدل آنا ہے. پھر مینا سے پھر آپ کنکریاں مارنے 3 دن جائیں گے، پھر پیدل جانا ہے. اور بلکہ یہ جو نوجوان بچے ہیں ان کو تو بولتا ہوں آپ گاڑیوں کو تو اوائڈ کرو. پیدل آپ جلدی جا سکتے، گاڑیوں میں نہیں جا سکتے. تو میں نے بتاؤ اس وقت میں بہت طوفان بھی آیا، بہت طوفانی بارش ہوئی تھی. اس وقت میں ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے رات میں 9-10 بجے، صبح فجر کی اذان میں کتنے کلومیٹر ہے، 10-12 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 10-12 کلومیٹر پہنچے کر معلوم اپنی بلڈنگ کو فجر میں پہنچے. اللہ نے طاقت آدھے پون گھنٹے میں پہنچ جاتے لوگ. پورا حج پورا پیدل کر سکتے ہو لوگ. تو آپ زیارت کو بھی پیدل آ کے جانے میں سہولت ہے، طاقت ہے آپ کے پاس. تو جگہ جگہ واش روم کے انتظام ہے، حمامات کے انتظام ہے، ٹھنڈے پانی کا انتظام ہے، تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تو اس کا انتظام ہے. آپ کرو نہیں کرو، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے تو آپ بجائے بسز کو دیکھتے رہیں گے، گاڑیوں کو، ٹیکسیوں کو، بڑا لمبا سفر ہو جائے گا. آپ پیدل جائیے، آپ کا مینا سے عرفہ جائیے، پھر عرفہ سے مزدلفہ آئیے، مزدلفہ سے پھر آپ مینا آئیے، پھر مینا سے تیار ہو کے. بعض لوگوں کو کنکریاں مارنے کی بہت جلدی رہتی. آپ آؤ بھائی اپنے مینا پہ، آپ آؤ، بیٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سستا پھر جاؤ. نہیں سیدھا جلدی کا آپ کے چکر میں مت کریے. لڑائی جھگڑے سے بچیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی آتے ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ شیطان کرتا ہی کرتا. اللہ کے واسطے اپنے زبانوں کو ذرا بند کریے, لڑاتا رہتا شیطان. بھوک لڑ لیتے لوگ, نہ کرو اللہ کے واسطے, لڑو نہ کرو اللہ کے واسطے. صبر کرو, ان کو غصہ آ گیا تو آپ صبر کرو, آپ غصے میں رہے تو وہ صبر کرو. صبر, حج میں صبر کی بڑی ضرورت ہے, صبر بہت ہونا ہے, صبر پیشنسی ہر چیز میں. اچھا مکے میں, اچھا جدہ میں اترتے ہی بیچے رہتے لوگ, جلدی میرا امیگریشن ہو جائے. اب تم دیکھ کے چلے جاتے, یہ عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہاں بھی ایسی کرتے. مت کرو اللہ کے واسطے, صبر آپ کو ہونا ہے, صبر کے مشق کر کے جاؤ. اپنی زبان کی حفاظت کرو, گالی اڑی نہیں اپنی زبان میں, کوئی گندی بات اپنی زبان سے نہیں. حکم دے رہے حاجی ہے, ارے حاجی ہے تو کیسا حاجی ہے تو صبر کے واسطے چلے گئے, بول دے رہے ہیں جو بھی ہے بول دے رہے ہیں, ڈانٹ دے رہے ہیں. مت کرو اللہ کے واسطے. ولا جدال فی الحج, جدال میں جھگڑا نہیں ہونا, اس کو فسوق نہیں ہونا, عافیت سے جانا. طواف زیادہ سے زیادہ کرو, ذکر کرتے رہو, اور پھر نمازیں آپ کے پوری نمازیں وہاں ہوتی نہیں. ایک کم از کم قرآن آپ کا مکۃ المکرمہ میں ختم ہو جائے, اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, جتنا ہو سکے اتنا پڑھ لو آپ قرآن. آپ حرم میں نفل نمازیں پڑھیے, اپنے لیے کریے, اور پوری امت کے لیے دعائیں کریے. کہ اور اگر موقع ہو, یہ بات عمومی بولنے کے لیے نہیں, اب تو بتاتے رہے لوگ آپ کہ بغیر احرام کے آپ کو اندر انٹر ہونے دیتے ہیں. عورتوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کا وہ لباس صرف احرام رہتا. یہ ہم لوگوں کے واسطے ایک عمرہ کر لیے تو پھر آپ احرام کی حالت میں گئے, کچھ بعض علماء نے یہ نزاکت لکھی ہے, نوجوانوں کو بول رہا ہوں, وہ احرام بھی لباس ہے نا, احرام عمرے کی نیت نہیں بھی کرے, آپ پہننے کے چلے جاؤ, بھی ایک لباس سمجھ کے جا کے آپ طواف کر لو, جتنے چاہے آپ طواف کرو. آپ عمرے کا نیت کر رہے ہیں تو اس وقت میں آپ بیت اللہ کو چھینا منع ہے, چونکہ اس پہ ادھر ادھر لگا رہتا, پھر آپ کو دم دینا پڑتا. آپ خالی طواف کر رہے ہیں تو بیت اللہ کو چھین سکتے ہیں. اور اسی درمیان میں آپ جو ہے میزاب رحمت پہ آپ دعا کریے, اور یہ ہے نا مقام ملتزم کو خاص طور سے خواتین بھی, مرد احباب بھی, آپ عمرے کا طواف نہیں ہے, احرام میں نہیں ہے, آپ نارمل حالت میں ہیں, اس وقت میں آپ چھین بھی سکتے, پکڑ بھی سکتے نا. ملتزم کو چمٹ کے ایسا ہاتھ رکھ کے دعا کریے. حدیث میں ہے جو وہاں چمٹ کر, جیسے ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے چمٹ جاتا ہے, وہاں آپ کو رونا لانا نہیں پڑتا, آپ کے آنکھوں سے سیل رواں ہو جاتا ہے. آپ کو رونا, بعض لوگوں کو رونے سے نہیں آتا, اتنے لوگ بعض لوگ رہتے ایسے کرتا, رونا آتا سے نہیں, مجھے کتنا بھی کیا بھی ہو نہیں آتا. مگر وہاں آپ جائیں گے نا, آپ کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی کہ خود بخود آپ احرام میں نہیں, یعنی عمرے کے اس میں نہیں کر سکتے, آپ سول لباس میں چلے گئے. اب یہ لوگوں کو میں بول رہا ہوں, وہ ایک پہلے کی جو نہیں جانے دے رہے تو وہ بھی ایک لباس سمجھ کے چلے جاؤ, جا کے آپ ملتزم کو چمٹ کے دعا کریں گے. حدیث میں ہے وہاں اس کو چمٹ کر دعا کریں گے, ہاتھ لگائیے, اپنا سینہ لگائیے اور خوب دعا کریے, اور اس جگہ پر جسم کے بال کھڑے ہو جائیں, رونقیں کھڑے ہو جائیں, اور خود بخود آپ کے چہرے پر آنکھوں میں رقت طاری ہو جائے, تو وہاں کی جو دعا کریں گے وہ دعا اللہ قبول کریں گے. پکا یاد رکھ لو آپ منتظر. اور یہ عمرے میں نہیں کرنا, چھینا بھی نہیں, قریب بھی نہیں جانا, پھر آپ کو دم دینا پڑتا, دم دیے تک حاجی کا دم چلا جاتا ہے. آپ مت کریے. سول لباس میں جب رہیں گے, نفل طواف کر رہے ہیں, نفل عمرہ کر رہے ہیں, اس وقت میں یہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کے سفر کو آسان فرمائے. باقی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. مدینہ منورہ سے متعلق چند باتیں میں آپ کی خدمت میں موقع اور محل کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, پورے روئے زمین میں مدینہ سے منورہ سے بڑھ کر کوئی مبارک خطہ نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے جس جگہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, وہ جگہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے, مبارک جگہ ہے.
مدینہ پہنچ رہے، آپ سب ایک نیا جوڑا مدینے کے واسطے ریزرو کر کے رکھو، وائٹ پہنیں گے مدینے کا، یا احرام میں منع ہے، خوشبو لگا کے جائے گا ادھر ادھر لگا کے۔ درود شریف کے لیے پورے روئے زمین میں مدینے سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ کوئی جگہ ہے؟ پڑھیے درود۔ بعض مشائخ کی کتابیں ہیں، ہفتے کے 7 دن کا الگ الگ درود ہے، لے لیجیے آپ ساتھ میں، نہیں ہے کم از کم روزانہ کم از کم بول رہا ہوں 1000 مرتبہ تو درود۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندے پوری دنیا میں جہاں کہیں درود بھیجتے ہیں حضور پر، فرشتوں کے ذریعے سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری روحانیت کو اس صلاۃ و سلام بھیجنے والے کی طرف متوجہ کرتے ہیں، میں اس کے صلاۃ و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو درود کے لیے مدینے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، وہاں کا کام ہی کچھ نہیں، صرف درود۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جو میرے انتقال کے بعد، میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ ایسا ہے گویا میری حیات میں میری زیارت کرنے والا ہے۔ اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں بڑا بخیل آدمی ہے، جفا یعنی ظلم کیا وہ بندہ حج کے نیت سے تو آئے اور حج سے سیدھا چلا جائے اور میری زیارت نہ کرے۔ تو آپ سے گزارش ہے مدینہ منورہ میں باخدا دیوانہ باش، باخدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے ساتھ تو دیوانگی چل سکتی ہے کہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں دیوانہ پن نہیں، ادب سے رہنا، ادب سے رہنا۔ از خدا خواہیں کہ توفیق ادب، بے ادب محروم مکش اسفد ورم، اللہ سے ادب کو مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ مدینہ ہے، بہت زیادہ سوڑے کیا جی مدینہ کی مت بولو اللہ کے واسطے، بہت گرمی ہو رہی مت بولو، تاکہ ادب سے رہو۔ ادب کا مقام ہے، احترام کی جگہ ہے۔ ایک شخص مدینہ پہنچا، وہاں اس نے دہی استعمال کیا، اس کی زبان سے جملہ نکلا مدینے کا دہی تو کھٹا ہوتا ہے۔ آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا بابا جب تجھے میرے مدینے کا، میرے شہر کا دہی پسند نہیں ہے، رہتا کیوں، چلا جا یہاں سے، کیوں آیا یہاں پہ؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے جب تک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، جتنے دن رہے موت تک چپل نے پہنا استعمال کیا، جوتے استعمال نہیں کرے۔ بولے صاحب کئی کو سا کر رہے ہیں کہ مجھ صاحب بولے دونوں بولے گے، پتہ نہیں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہوں اور وہ میں چپل کے ساتھ چلو، جوتے استعمال نہیں کیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت کی بات ہے، آپ ایسا نہیں کرنا، آپ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا بھی نہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، بڑوں کا معاملہ عجیب ہی ہوتا ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے، مدینہ منورہ میں، وہاں آپ نے قیام فرمایا، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 4-5 دن کا عرصہ ہوا تو لوگ اگلے میں جانے کی ارادہ کرا تو شاگردوں نے روکا، ان کو منع کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ رکنے کا میرے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو سنا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں یہاں آیا ہوں کہ میں نے استنجا بھی نہیں کیا ہے، جب مدینے سے باہر جاؤں گا تو وہاں جا کے استنجا۔
اس لیے خواتین اور عازمات اور عازمین مدینے میں ادب، درود و شریف، ہر نماز کے بعد کوشش کیجیے جب حضور کی بارگاہ سے آپ گزریں تو صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ کچھ کام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجیے، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، ہمیں بھی آپ کی دعا ملے گی۔ حدیث میں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور کچھ بندے آپ کے پاس آئیں گے، کچھ بندیاں آپ کی خدمت میں آئیں، اور وہ آئیں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہو اللہ کی نافرمانی سے، فاستغفر اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ آ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، یقیناً وہ لوگ اللہ کو توبہ کو قبول کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والے پائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے جب مدینے میں مائع رہیں وہاں اپنے ایمان پر حضور کو گواہ بنائیں، پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدا عبدہ ورسولہ، اپنے ایمان پر حضور کو گواہ بنائیں، استغفار کریں، توبہ کریں اور یوں عرض کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو فرمایا کہ وہاں بلاتی فرمایا کہ وہاں آپ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اور یوں کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری اس حاضری کو قبول فرمائیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے اور میں اپنے ایمان پر آپ کو گواہ بنا دوں۔ جتنے دن رہیں ادب سے رہیں، جتنے دن رہیں درود شریف کا اہتمام کریں، اور وہ مقام ہے جب آپ ہفتے کے دن موقع ہو تو آپ مسجد قباء جائیں گے، جمعرات کے دن موقع ہو تو آپ جبل احد کو جائیں گے، وہاں بھی آپ نمازیں پڑھیں گے، اور وہاں اپنی زبانوں کو احتیاط کریے اور اپنے زبانوں کی حفاظت کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حاضری کو مکۃ المکرمہ کی اور مدینے کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ آپ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔